حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے حضور نے فرمایا اشد امتی حیاء عثمان بن عفان، اے لوگوں سن لو، میری امت کے اندر سب سے زیادہ حیا کا مالک اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ میرے عثمان ابن عفان کو دیکھ لے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر شرم و حیا کے مالک، ان الحیاء صفۃ جمیلۃ من صفات الملائکہ، کہ حیا یہ فرشتوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور وہ صفت رب تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے اندر اس طرح کوٹ کر بھر دی تھی، اس طرح آپ کی ذات کے اندر رکھ دی گئی تھی کہ اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ اس واسطے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان احیا و اکرمھا، میری امت کے اندر رب تعالیٰ نے عثمان کو ایک ایسی شخصیت بنا دیا ہے کہ جن کے حیا کا بھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اور رب کی بارگاہ میں ان کی عزت اور کرامت کا بھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کان الفت شوکت اسلام تصویر حیا، گوہر دین صاحب ایقان عثمان غنی، حق تعالی خوش ہوا عثمان سے، خوش تھے محبوب خدا عثمان سے، رکھتے تھے الفت صحابہ و تابعین، اہل بیت آل عبا عثمان سے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن سے اللہ رب العالمین کے نورانی فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آ کر عرض کیا گیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیان کرنے والے، آ کر عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ فوت ہو گیا، میرے آقا ذرا تشریف لائیے، آ کر اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، نہیں پڑھاؤں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بیان فرمائی، فرمایا انہو یبغض عثمان فابغضہ وہ نبی جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس نبی کی اپنی ذات کا مسئلہ آیا، جنہوں نے پتھر مارے تھے ان کے لیے چادریں بھی بچھا دی، اس نبی کی اپنی ذات کا مسئلہ آیا، جنہوں نے پتھر مارے تھے، جسم کو لہو لہان کیا تھا، ان کو ایک پل کے لمحے سے پہلے ہی معاف کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کا مسئلہ آیا، میرے آقا نے فرمایا اس فوت ہونے والے بندے کا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا، نہیں پڑھاؤں گا۔ یا رسول اللہ اس کے اندر حکمت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اس کی وجہ اگر جاننا چاہتے ہو تو یہ یاد رکھنا، ذہن کے اندر رکھنا، یہ بندہ حضرت عثمان غنی سے بغض رکھتا ہے، اس کے دل کے اندر میرے عثمان کی دشمنی ہے، نفرت بری ہے، بغض برا ہے۔ اور جب اس نے حضرت عثمان غنی سے نفرت کرنا شروع کی، حضرت عثمان غنی سے اس نے بغض رکھنا شروع کیا، دشمنی رکھنی شروع کی، یہ عثمان غنی کا دشمن ہوا، اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اس کی ذرہ برابر قدر و قیمت نہیں، لہذا حضرت عثمان غنی کے بغض و عداوت اور نفرت اور دشمنی کی وجہ سے میں کبھی بھی اس فوت ہونے والے بندے کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بارگاہ مصطفیٰ کے اندر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام ہے
کہ آپ سرکار کو معلوم ہو گیا کہ یہ فوت ہونے والا میرے عثمان سے دشمنی رکھتا ہے، تو صاف لفظوں کے اندر فرما دیا کہ جو عثمان سے دشمنی رکھے رب تعالیٰ اس سے دشمنی رکھتا ہے، جو عثمان سے بغض رکھے رب اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اور جس کو رب تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے میں محمد اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے کبھی نہیں آؤں گا، وہ اپنا کوئی اور انتظام کرے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جائے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی معمولی مکان کے مالک نہیں ہے، معمولی شان کے مالک نہیں ہے، اس قدر عظمت و شان رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آپ رکھتے ہیں کہ جو آپ سے دشمنی رکھے رب تعالیٰ اس سے دشمنی رکھے اور اپنی رحمت سے دور کر دے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے نہ جائیں۔ تو آج تو بعض لوگ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، کہ ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جس طرح کی بات اگر ان کے اپنے کسی رشتہ دار کے بارے میں کی جائے تو وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگوں کو ذرا ہوش کے اندر آنا چاہیے اور مرنے سے پہلے ان کو اپنی سمت سیدھی کر لینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی رستے پر چلتے ہوئے اور اسی عقیدے پر چلتے ہوئے ان کا خاتمہ ہو جائے، تو بعد کے اندر پتہ چلے کہ ہم جس رستے پر چل رہے تھے وہ رستہ مصطفیٰ کا نہیں تھا، اس رستے پر چلتے ہوئے تو بندہ جہنم کے اندر جا سکتا ہے، جنت کے اندر جانے کا تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔